السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. آج کے درس میں ہم لوگ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کا 7واں باب کتاب الصلاۃ سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل 6واں باب پڑھا گیا تھا مسجد کے متعلق کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد کے تئیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، مسجد میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے 7واں باب قائم کیا ہے، باب صفت الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان۔ کیا مطلب ہے؟ نماز کے طریقے ادائیگی کا بیان، یعنی نماز کیسے پڑھا جائے گا۔ صفت مطلب کیفیت، طریقہ۔ نماز کیسے پڑھی جائے گی، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کے ارکان کو کیسے کیسے ادا کیا جائے گا۔ اس باب میں صراحت کے ساتھ حدیثیں آئیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے یا آپ نے نماز کا طریقہ کیسے بتایا ہے۔ بنیادی طور پر ہم مختصر طور پر نماز کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ نماز کے مفصل طریقۂ ادائیگی جاننے سے پہلے نماز کا مختصر طریقہ جاننا چاہیے۔ ابھی جو باب چل رہا ہے اور جو حدیثیں یہاں پہ بیان کی جائیں گی، اب اس اختصار کو اگر ہم یہاں ذہن میں رکھیں تو آنے والی حدیثوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نماز کی وہ کیفیت اور وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت اسلامیہ سے تواتر کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ انسان وضو کرے، اپنے سطر کو ڈھانپے یعنی لباس پہنے، قبلہ رخ کھڑا ہو جائے، خالص اللہ کے لیے نماز کی نیت اپنے دل میں کرے، زبان سے نہیں دل سے نیت کرے، دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کی لو تک اٹھائے، کان چھونا نہیں ہے، کندھوں یا کانوں کے برابر اٹھائے اور اللہ اکبر کہے، پھر اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لے۔ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رہو، دایاں ہاتھ کہاں ہو؟ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو، یعنی بایاں ہاتھ یہ سینے سے لگا رہے گا، یعنی بالکل جوائنٹ ہوگا، سینے سے بالکل چپکا ہوگا، اور اس کے اوپر دایاں ہاتھ ہوگا۔ نگاہیں سجدہ گاہ کی طرف ہو، یعنی نگاہیں جھکی ہوں، نیچے سجدہ کی طرف ہو، جہاں آدمی سجدہ کرتا ہے سجدہ گاہ کی طرف ہو۔ پھر وہ دعائے ثنا پڑھے، جس کو دعائے استفتاح بھی کہتے ہیں، اللہ باعث بینی، اور دیگر بھی دعائیں ہیں۔ پھر اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھے یا چند آیات جو اسے یاد ہو اس کی تلاوت کرے۔ پھر رفع الیدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہے، پھر رفع الیدین کرنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ کمر بالکل سیدھی ہو، دونوں ہاتھ اس طرح گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہو کہ بازو بالکل سیدھے ہو، سر نہ جھکا ہو نہ اوپر بلند ہو، پیٹھ اور سر اور کمر یہ سب کیا ہو؟ بالکل سیدھی ہو۔ ہاتھ دونوں گھٹنوں کو، دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو، بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور انگلیاں کیا ہوں گی؟ کشادہ ہوں گی، یعنی انگلیاں کھلی ہوں گی۔ اور اس رکوع کے بیچ میں جو دعا سکھائی گئی ہے، سبحان ربی العظیم، اس ذکر کا اہتمام کریں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اور رفع الیدین کرتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں۔
کھڑے ہو کر کے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی یہ دعا پڑھیں، اور یہ قوما کی پوزیشن ہوتی ہے، یعنی آدمی رکوع کے بعد جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو قوما کہتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدہ ریز ہو کہ پہلے زمین پر ہاتھ رکھے اور پھر گھٹنے رکھے، سجدے میں 7 اعضاء یعنی دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے اور چہرہ جس میں پیشانی اور ناک داخل ہے زمین پر لگے ہوئے ہوں، یہ 7 ہڈیاں 7 اعضاء زمین سے بالکل ٹچ ہوں۔ سجدے میں کوہنیاں زمین سے بلند اور پہلو اور رانوں سے الگ رہے گا۔ جب سجدہ کریں گے تو کہنی جو ہوگی زمین سے اوپر ہوگی، یعنی یہ جو ہاتھ کے اوپر جو کوہنی ہے کندھے کے نیچے، اور ہاتھ کی جو کلائی ہے اور جو ہڈی اوپر گئی ہے ہاتھ کا، وہ جہاں سے ہاتھ مڑتا ہے، تو کوہنی زمین سے نہیں لگے گی، زمین سے اوپر ہوگی، اور بازو جو ہوگا اور پہلو اور رانوں سے الگ رہے گا، یعنی بالکل سکڑ کر کے، جیسے کتا بالکل سکڑ کے بیٹھتا ہے ہاتھ پھیلا کر کے زمین پر ٹکا دیتا ہے، ویسا سجدہ نہیں کریں گے۔ کلائی جو ہوگی وہ زمین سے ٹچ ہوگی، بقیہ ہاتھ جو ہوگا زمین سے اوپر ہوگا، اور ہاتھ پھیلا ہوا ہوگا، اور ہاتھ کی جو انگلیاں ہوں گی وہ قبلے کی طرف ہوگی، اور آپس میں سب انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی۔ یہ سجدہ کا طریقہ ہے، اور سجدے کے بیچ میں سبحان ربی الاعلیٰ یہ دعا پڑھنا ہے، یہ ذکر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے، اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ کہتے ہیں۔ اس بیچ دعا پڑھیں گے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کے علاوہ بھی اور دعائیں ہیں جو بھی یاد ہو وہ دعا پڑھیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے، اور دوسرا سجدہ کے بعد ہلکا سا بیٹھیں گے، جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ یہ نماز کا مختصر طریقہ ہوگا کہ آدمی ایک رکعت ایسے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، اور جب سلام پھرنا ہوگا تو تشہد میں بیٹھے گا، التحیات پڑھے، درود الشریف پڑھے، اس پر جو دعائیں ہیں یاد کرے، جو یاد ہو پڑھے، اللہم انی ظلمت نفسی یہ دعا ہے، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب قبر، جو بھی دعا کرنا ہے بندہ عربی زبان میں دعا کرے تشہد میں، اور پھر سلام پھر دے۔ یہ نماز کا مختصر طریقہ ہے، یہ نماز کا مختصر طریقہ ہے جو یہاں بتایا گیا ہے۔ تشہد میں جب آدمی بیٹھتا ہے جس میں سلام پھیرتا ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، یا جس میں سلام پھیرتا ہے آخری تشہد ہے، تو اس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی تورک کے ساتھ بیٹھے۔ تورک کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے بائیں پیر کو موڑ کر کے نکالے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھے، اور اپنی پچھلی شرمگاہ کو زمین پر لگا دے، بائیں پیر کو موڑ دے اور پیر پر رکھے، اور دائیں پیر کو کھڑا رکھے اور اپنی پچھلی شرمگاہ کے بل بیٹھ جائے۔ یہ آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ بقیہ 4 رکعت والی جب نماز ہے تو اس میں جو پہلے تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی اپنے دائیں پیر کو کھڑا رکھے اور بائیں پیر کو اپنے پچھلی شرمگاہ پر رکھ دے، یعنی اس کی شرمگاہ، پچھلی شرمگاہ اس کے بائیں پیر پر ہوگی۔ یہ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بائیں پیر کو موڑ کر کے نکال دیں اور اپنی پچھلی شرمگاہ کو زمین پر رکھ دیں، یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے جس کو تورک کہتے ہیں۔ یہ نماز کا مختصر طریقہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں نماز کا طریقہ بتایا ہے، اور آپ نے جمعے کی خطبے میں منبر پر نماز کا طریقہ بتایا ہے۔ رکوع سجود عملی طور پر کر کے بتایا ہے، اور حکم بھی دیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے تم بھی
نماز پڑھو۔ قیامت کے دن اسی نماز کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے سوال ہوگا، ہم سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز کو سنت کے مطابق ادا کریں، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرط ہے، ایک ہے اخلاص، یعنی کام اللہ کے لیے کیا جائے، عبادت اللہ کے لیے کی جائے، اور دوسری شرط ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ رسول کی سنت کی پیروی نہیں کی گئی تو وہ قبول نہیں ہوگا، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا ہے، سکھایا ہے، اور ہر جزئیات کو، نماز کے ہر جزئیات کو، دعا کو، نماز کی کیفیت کو، رکوع سجود کے طریقے کو، بیٹھنے کے طریقے کو، نگاہ کہاں ہوگی، ہاتھ کیسے باندھا جائے گا، کھڑے کیسے ہوں گے، انگلیاں کیسی ہوں گی، یہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ کس لیے بیان کی ہے؟ تاکہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرے۔ اب آئیے باب کے بعد جو پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 210، یہ بہت لمبی ہے، آج کے درس میں آدھی روایت پڑھیں گے، آدھی حدیث پڑھیں گے۔ دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، اخرجه السبعة واللفظ للبخاري۔ ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما۔ آج کے درس میں اتنا پڑھا گیا ہے، اور اس کے بعد جو روایت ہے وہ مثلہ فی حدیث رفاع بن رافع بن مالک عند احمد وابن حبان وفی لفظ لأحمد، یہ یہاں سے جو روایت ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کی تشریح یا اس کی تعلیم ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة، اذا مانے جب، قمت مانے تم کھڑے ہو، اذا قمت جب تم کھڑے ہو، اذا قمت کیا معنی ہوگا؟ جب تم کھڑے ہو، یعنی ارادہ کرو، الی الصلاۃ نماز کی طرف، الی مانے تک، صلاۃ مانے نماز، اذا قمت الی الصلاۃ جب تم نماز کے لیے کھڑا ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو مطلب کیا ہے؟ نماز کا ارادہ ہو، نماز کا ارادہ ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہو، نماز پڑھنا ہو، تو کیا حکم ہے؟ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَأَسْبِغ کا معنی ہوتا ہے اچھی طرح کرو، اسبغ کا معنی ہوتا ہے اچھی طرح کرو، مکمل کرو، اچھی طرح کرو۔ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ کیا معنی ہوگا؟ وضو مکمل کرو، فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ اچھی طرح وضو کرو، مکمل وضو کرو، یعنی کوئی بھی عضو، کوئی بھی حصہ باقی نہ چھوڑو، اچھی طرح وضو کرو، وضو اچھی طرح کرو۔ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو۔ کیا مطلب ہے؟ نماز کا جب ارادہ ہو تو وضو کرو، یہ مطلب نہیں کہ نماز کے لیے جب کھڑا ہو تو پہلے کھڑے ہو جاؤ پھر صف سے باہر واپس آؤ وضو بنانے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جب تم نماز پڑھنے کی نیت رکھو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو رہی ہے تو وضو بناؤ، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو بناؤ، مطلب کہ تم وضو سے نہیں ہو، اب نماز پڑھنا ہے تو وضو بناؤ پھر نماز پڑھو۔ اگر آدمی کو پہلے سے وضو ہے، آدمی کا وضو سلامت ہے، جیسے مثال کے طور پر ظہر میں وضو بنایا، پھر اس کے بعد عصر میں وضو ہے، یا عصر میں بنایا مغرب میں وضو ہے، مغرب میں بنایا عشاء میں وضو ہے، وضو باقی ہے چاہے جب بھی بنایا ہو، تو اسی وضو سے وہ نماز پڑھ لے گا۔
اسی وضو سے وہ نماز پڑھ لے گا. لیکن یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے مطلب یہ کہ اگر آدمی کا وضو سلامت نہیں ہے تو وضو بنائے پھر نماز پڑھے، کیونکہ کوئی بھی نماز بغیر وضو کی قبول نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی ہے. وضو شرط ہے، اسی لیے تعلیم دی گئی اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو بناؤ. اگر آدمی سفر میں ہے، پانی نہیں ہے یا مریض ہے، پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو شریعت میں وضو کی جگہ پہ تیمم کا حکم دیا گیا ہے، تو تیمم کر کے نماز پڑھے. لیکن پانی موجود ہے، پانی کی طاقت رکھتا ہے، پانی استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، تو اسے وضو بنانا ہے، وضو بنا کے نماز پڑھے گا تبھی نماز قبول ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وضو ضروری ہے، نماز کے لیے وضو یہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. یہاں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو بنا لو. ثم استقبل القبلہ، ثم مانے پھر، ثم مانے پھر. استقبل، استقبل کا معنی ہوتا ہے رخ کرنا، متوجہ ہونا. القبلہ مانے قبلہ. ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ رو ہو جاؤ، یعنی چہرہ کہاں رکھو؟ قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف. ثم استقبل القبلہ، پھر تم قبلے کا استقبال کرو، یعنی اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرو. قبلہ رخ، کھڑے ہو جاؤ، یعنی جہاں قبلہ ہے، جدھر کعبہ ہے، جس رخ پر، اسی رخ پر کھڑے ہو جاؤ. جیسے ہم ہندوستان میں مثال کے طور پہ ہیں تو ہم اپنا چہرہ پچھم کی طرف کریں، جدھر سورج ڈوبتا ہے پچھم کی طرف کریں، ادھر قبلہ ہے، ادھر پچھم ہے، ادھر ہی کیا ہے؟ کعبہ ہے، پچھم کی طرف. ہمارے ملک سے پچھم کی طرف مکہ ہے اور مکہ میں کعبہ ہے، تو کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف رخ کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کرے. دیکھیے اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کسی ایک سمت کا نام لے ادھر، کیونکہ دنیا کے مختلف حصے ہیں اور قبلے کا رخ سب کا الگ الگ ہے. دنیا میں آپ لوگ آباد ہیں، جیسے ہم ہندوستان میں ہمارا قبلہ پچھم کی طرف ہے، اور جو مدینہ ہے ان کا قبلہ کدھر ہے؟ مدینہ والوں کا قبلہ جنوب کی طرف ہے. مدینہ والوں کا قبلہ کدھر ہے؟ جنوب کی طرف ہے. یمن والوں کا قبلہ کدھر ہے؟ ان کا قبلہ غالباً مغرب کی طرف پڑے گا. مصر والوں کا قبلہ کدھر پڑے گا؟ مشرق کی طرف پڑے گا. تو علی کل حال اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبلے کا استقبال کا حکم دیا ہے. اور جو خانہ کعبہ سے قریب ہوتے ہیں ان کی صف کیسے لگتی ہے؟ گول گول لگتی ہے، کیونکہ حدیث میں کیا کہا گیا؟ ثم استقبل القبلہ، جو جہاں ہے وہ قبلے کا استقبال کرے. فکبر، پھر اللہ اکبر کہو، تکبیر کہو. کبر یکبر، تکبیر کا معنی ہوگا اللہ اکبر کہنا. تو یہ نماز کا ادب ہے کہ آدمی پہلے وضو بنائے، کھڑے ہو جائے قبلہ کی طرف اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دے. فکبر، اللہ اکبر کہو. فکبر کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کہو. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم مانے پھر، اقرأ مانے پڑھو، ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر جو تمہارے لیے آسان ہو. ما تيسر، تيسر يتيسر مانے ہوتا ہے آسان ہونا، میسر ہونا. معك تمہارے ساتھ، من القرآن قرآن میں سے. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر تم قرآن پڑھو. قرآن سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے. پھر تم سورہ فاتحہ پڑھو. ما تيسر معك من القرآن، جتنا تمہیں کیا ہو؟ آسان ہو. ہمارے دن میں بڑی آسانیاں ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے، تو پڑھو. اگر نہیں یاد ہے تو کوئی بات نہیں، دوسرا ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو، جیسا کہ ابھی آگے آنے والی حدیثیں اس کی وضاحت کرے گی. تو ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر قرآن کا جتنا حصہ تمہیں یاد ہو اور اس میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو. ثم ارکع، پھر رکوع کرو. ارکع مانا ہوتا ہے رکوع کرنا. ثم ارکع، پھر رکوع کرو.
ارکع فعل امر ہے، ارکع رکوع کرو، ثم مانے پھر، ارکع رکوع کرو، ثم ارفع پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، حتی مانے یہاں تک کہ، حتی مانے یہاں تک کہ، تطمئن راکعا، تطمئن اس کا معنی ہوتا ہے اطمینان ہو جانا، مطمئن ہو جانا، اطمئن یطمئن اس کا معنی ہوگا مطمئن ہو جانا، اس کو کہیں گے پرفیکٹ ہو جانا۔ راکعا رکوع، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ پوری اطمینان سے رکوع کرو، حتی تطمئن یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ، راکعا رکوع کر کے، راکعا رکوع کر کے، یعنی رکوع کی حالت میں تم کیا ہو، پرفیکٹ ہو جاؤ، یعنی جلد بازی نہیں ہے کہ سر جھکاؤ کھڑے ہو جاؤ، ایسے نہیں، رکوع کرو اور پرفیکٹ رکوع کرو، پوری طرح اطمینان سے رکوع کرو۔ ثم ارفع حتی تعدل قائما، ثم ارفع، ارفع مانے اٹھو، ارفع کی معنی ہوتا ہے اٹھو، یعنی اب سر اٹھاؤ، کھڑے ہو جاؤ، رکوع میں تھے سر جھکا ہوا تھا، اب کیا ہو جاؤ، اسٹینڈ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ حتی تعتدل قائما، حتی تعتدل قائما، تعتدل مانے ہوتا ہے اعتدال، اعتدال پر آ جائیں، برابر اپنی جگہ پر آ جائیں۔ حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ پورے اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، ثم ارفع پھر اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، حتی تعتدل قائما یہاں تک کہ پوری اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، اسجد سجدہ کرو، ثم اسجد پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا یہاں تک کہ پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ جالسن بیٹھ کر کے، جالسن مانے بیٹھنا۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، اسجد سجدہ کرو، ثم اسجد پھر تم سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ سجدہ کر کے۔ ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، پھر ایسا تم اپنی ہر نماز میں کرو۔ ثم فعل پھر کرو، افعل کرو، فی صلاتک اپنی نماز میں، فی صلاتک اپنی نماز میں، کلھا تمام، کل مانے ہر، تمام۔ اخرجہ السبعۃ، اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ السبع مانے سات، سات محدثین نے بیان کیا ہے، مطلب امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ واللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ امام بخاری کے ہیں، اور یہ الفاظ کس کے ہیں، بخاری کے ہیں۔ ولابن ماجہ، ولابن ماجہ کیا پڑھیں گے، ولابن ماجہ، اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں کیا ہے، باسناد مسلم، مسلم کی سند سے، حتی تطمئن قائما، حتی تعتدل قائما کی جگہ پہ کیا ہے، ثم ارفع حتی تعتدل قائما، ابھی حدیث میں پڑھے ہیں ہم لوگ، ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر تم سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ابن ماجہ کی جو روایت ہے مسلم کی سند سے، یعنی امام مسلم کی جو سند ہے وہی سند ابن ماجہ کی ہے، اس میں جو لفظ ہے حتی تطمئن قائما، کہ تم پورے اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ اعتدال کی جگہ پہ کیا لفظ ہے، حتی تطمئن، حتی تطمئن، تعتدل کی جگہ پہ تطمئن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو الفاظ گرچہ الگ الگ ہیں لیکن دونوں کے معانی اور مفہوم یکساں ہے، برابر ہے۔
یعنی اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا ہے، اور یہ روایت جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے صحیح بخاری کی اور دیگر حدیث کی کتابوں کی، تو اس حدیث کو علماء نے حدیث مسیء الصلاۃ سے مشہور ہے علماء کے درمیان، اہل علم کے درمیان اس حدیث کا کیا نام ہے؟ مسیء الصلاۃ، حدیث مسیء الصلاۃ۔ اصل میں یہ ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی آئے، ایک آدمی آئے جنہیں نماز پڑھنے کا صحیح طور پہ طریقہ معلوم نہیں تھا، اور آئے اور نماز جلدی جلدی پڑھ کر کے ختم کر دیے، 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، پھر آپ نے کہا کہ جاؤ لوٹو، پھر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ پھر وہ دوبارہ آئے، پھر وہی جلدی جلدی نماز پڑھ کر کے چلے آئے، ارکان صحیح طور پہ ادا نہیں کر رہے تھے، اعتدال سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، جیسے حدیث میں حکم دیا گیا ہے اس اعتدال سے، اس اطمینان سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں واپس کر دیا۔ بہرحال وہ گئے، پھر آئے، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، پھر آپ نے کہا کہ جاؤ لوٹ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ پھر وہ گئے، دوبارہ نماز پڑھی، پھر واپس آئے، آپ کو سلام کیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے بہتر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بتایا۔ یہ پورا واقعہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے، صرف جو آپ نے سکھایا نماز کا طریقہ اسی کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ دیکھیے روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح وضو بناؤ، ثم استقبل القبلة فکبر، پھر تم قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ اکبر کہو، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر تمہیں جو قرآن ہے یا پڑھو۔ دیکھیں یہاں پہ دعائے ثنا کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ دعائے ثنا پڑھنا اتنا کمپلسری نہیں، اتنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے کہا جتنا تمہیں قرآن ہے وہ قرآن پڑھو، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر تمہیں جتنا قرآن یاد ہو، آسان ہو، پڑھو۔ ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، پھر تم رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو، تم رکوع کرنے میں مطمئن ہو جاؤ۔ ثم ارفع حتى تعتدل قائما، پھر تم سر اٹھاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تم کھڑے ہونے میں اطمینان کر لو، اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، آرام سے کھڑے ہو جاؤ۔ رکوع کے بعد سیدھے کھڑا ہونا ہے اور اطمینان سے کھڑا ہونا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے، اس کو قوما کہتے ہیں، اس میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں احناف میں دیکھیے اکثر جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ وہ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ رکوع کے بعد سیدھے کھڑا ہونا ہے اور کھڑا ہو کے دعا پڑھنا ہے، یہاں تک کہ ہر ہڈیاں، جسم کی ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں، اطمینان سے، سکون سے نماز پڑھو۔ یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ تم سیدھے اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کرو، پورے طور پر سجدہ کرو۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر تم رکوع سے اٹھو یہاں تک کہ خوب اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور 2 سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہاں یہی حکم دیا جا رہا ہے، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، سجدے کے بعد کہا تم اپنے سر کو اٹھاؤ، سجدے سے اٹھو، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے، مکمل طور سے، پورے طور پر بیٹھ جاؤ، بیٹھنا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ایک سجدہ کیے دوسرا سجدہ فوراً کر دیتے ہیں، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، ابھی آدمی صحیح سے سر اور پیٹھ اور کمر بٹھایا نہیں کہ فوراً اس کو سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ ایک سجدے کے بعد جب دوسرا سجدہ کرنا ہو تو بیچ میں فصل ہے، سیدھے اطمینان سے بیٹھنا ہے یہاں تک کہ جسم کی ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔
اور وہاں دعا بھی پڑھنا ہے. 2 سجدوں کے درمیان دعا سکھلائی گئی ہے. رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اور بہت ساری دعائیں ہیں. اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر کہا تم سجدہ کرو یہاں تک کہ تم پورے طور پر اطمینان سے سجدہ کرو. دیکھیے آپ بار بار حدیث میں دیکھ رہے ہیں کہ اطمینان، آرام، مکمل طور پر، سیدھے طور پر. یہ اعتدال ہے. یہ نماز کے خشوع خضوع کے اسباب میں سے ہے. نماز میں جلد بازی نہیں ہے. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ تم پورے طور پر اطمینان سے سجدہ کرو، یہاں تک کہ تم پورے اطمینان سے سجدہ کرو. اور یہ آپ نے نماز کا طریقہ بتایا. آپ نے کہا آخر میں ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، پھر ایسا تم اپنی ہر نماز میں کرو، یعنی ہر رکعت میں ایسے ہی کرو، اطمینان سے آرام سے، جلد بازی مت کرو، خشوع خضوع سے پڑھو. اخرجہ السبعۃ واللفظ للبخاری. اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. واللفظ للبخاری، اور یہ حدیث جو پڑھی گئی ہے اس کے الفاظ صحیح بخاری کے ہیں. ولابن ماجہ باسناد مسلم، اور ابن ماجہ کے اندر مسلم کی سند سے کیا ہے؟ حتی تطمئن قائما، حتی تطمئن قائما، رکوع کرو، رکوع کے بعد کیا حکم دیا؟ پورے اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن قائما، حتی تطمئن قائما، یہاں تک کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. اور ابھی جو حدیث میں پڑھی گئی ہے اور اس میں الفاظ کیا تھا؟ حتی تعتدل قائما. تو تعتدل وہاں پہ ہے، یہاں پہ تطمئن ہے. الفاظ مختلف ہے لیکن معنی دونوں کا ایک ہی جیسا ہے. حدیث کا جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ آدمی نماز اطمینان سے، آرام سے، سکون سے پڑھے. نماز کی ادائیگی میں جلد بازی نہیں. اور نماز کا ادب یہ ہے کہ ایک ارکان کو ادا کرنے کے بعد جب دوسرے ارکان میں داخل ہو تو وہاں پہ کیا ہے؟ ٹھہراؤ ہے. وہاں پہ کیا ہے؟ اطمینان ہے. جیسے رکوع کیے، رکوع کے بعد اب جیسے سجدے میں جانا ہے تو سیدھے کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ چلی جائیں. سجدے کے بعد جب بیٹھنا ہے دوسرا سجدہ کرنے کے لیے تو وہاں پر بھی آرام سے بیٹھنا یہاں تک کہ جسم کی ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے. جلد بازی مقصود نہیں ہے. یہ نماز نہیں ہے. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں. تو ایک ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانا چاہیے. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے، یعنی نماز پڑھتے وقت اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کرنا چاہیے، کعبہ کی طرف کرنا چاہیے. اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونا چاہیے. چوتھی بات کیا معلوم ہوئی؟ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونا چاہیے. اللہ اکبر کہہ کے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہے جس میں ہم نماز میں داخل ہوں. نماز میں داخل ہونے کے لیے کیا کلمہ ہے؟ اللہ اکبر، تکبیر جس کو کہتے ہیں. پانچویں بات یہ معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. اور چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ رکوع کرنا چاہیے اور رکوع اطمینان سے کرنا چاہیے. ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑا ہونا چاہیے. اعتدال مطلوب ہے، اعتدال، اطمینان، سکون. رکوع کے بعد فوراً سجدے میں نہیں جانا ہے، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا ہے. اسی طرح حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک رکعت میں 2 سجدہ ہے. ایک رکعت میں 2 سجدہ ہے. الحمدللہ. ایک رکعت میں 2 سجدہ ہے. اور 2 سجدہ کریں گے تو ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھیں گے. اس بیٹھنے میں بھی اطمینان ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے. نہیں کہ جلدی ایک سجدہ کیے پھر بیٹھے پھر فوراً سجدہ کیا، ایسا نہیں. جسم کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر پہنچ جائیں، اطمینان سے، آرام سے آدمی نماز پڑھے. اور اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور جلسہ میں دعا پڑھی جاتی ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی. تو یہاں پر حدیث میں کیا کہا گیا؟ ایک رکعت میں 2 سجدہ ہے اور 2 سجدوں کے درمیان بیچ میں بیٹھنا ہے، جس کو نماز کی اصطلاح میں جلسہ کہا جاتا ہے. اور رکوع کے بعد جب
آدمی سجدے میں جاتا ہے اس سے پہلے جو کھڑا ہوتا ہے اس کو نماز کی اصطلاح میں قومہ کہا جاتا ہے، اور اس میں آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ کھڑا ہونا بھی نماز کے ارکان میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے ہے. اس طرح حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، نماز کا طریقہ سکھانا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے، تو یہ نبی کا تواضع ہے، یہ نبی کی خاکساری ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا چاہیے، سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہم یہ طریقہ سیکھ رہے ہیں، یہ باب پڑھ رہے ہیں، نماز کی ادائیگی کا بیان، نماز ادا کرنے کا مصنون طریقہ، نماز کے طریقے ادائیگی کا بیان. تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو سیکھ کر سنت کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.